الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين غوث اعظم بني بسرو ساما مدد قبلي مدد قابل امام مدد قبلي مدد قابل امام مدد یا رسول اللہ زندگی دی ہے تو جینے کا سلیقہ بھی دینا یا رسول اللہ قوم بخشے ہیں تو انداز سفر بھی دینا یا رسول اللہ گفتگو تم نے سکھائی میں تو میرا ہی تھا یا رسول اللہ اب جو بولو تم باتوں میں اثر بھی دینا یا رسول اللہ اب جو بولو تم باتوں میں اثر بھی دینا اسٹیج پر جو والے علماء اکرام مبلغین نظام سامنے بیٹھے سنی عوام کہیں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آج کچھ عالم شاہ سے قتل دونوں عالم کے مالک و مختار بے قصور کی قصد بے قصور کے بس ٹوٹے ہوئے دل کے سہارے جناب آمنہ کی جب کے پہلے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک والی محبت کی تھالی بیٹھ کر پیش کرے اور پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی وعلى آلك وصحابک وأصحابك یا نور اللہ نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیزان اسلام آپ نے دیکھا مغرب کے بعد سے مدرسے میں فیضان پڑھنے والے بچے اپنی اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے کوئی مکالمہ پیش کر رہا تھا کوئی نعت مقدس کی تلاوت کیا تو کسی نے قرآن مقدس کی تلاوت کی تو کسی نے قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے آج ہم بخوبی جانتے ہیں کہ سنی 5 سال میں سنا ہے مدرسہ فیضان انشاءاللہ تعالی میں علم کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا اور مکمل کوشش یہ ہوگی کہ قرآن و احادیث سے گفتگو علم ہے کیا آج انشاءاللہ علم کو سمجھیں گے علم ہے کیا علم کہتے کیسے ہیں جو علم حاصل کر لیتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے اللہ رب العزت نے اس کا مرتبہ کیا بیان فرمایا ہے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کے بارے میں کیا کہتی ہے آج وہ سب جاننے کی کوشش کریں گے علم وہ شے ہے جو انسان کو ممتاز بنا دیتی ہے علم حاصل کرنے والا تمام معاشرے میں باعزت ہوتا ہے علم حاصل کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جو اللہ کو مقرب بندہ ہو جاتا ہے علم حاصل کرنے والا ایک ایسا ہو جاتا ہے جسے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے علم ایک نور ہے اسی علم کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں
قرآن مقدس میں سے بیان کیا ہے. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دیا. پتا چلا علم ایک ایسی شے ہے جو حضرت آدم کو دی گئی. جب علم حضرت آدم کو دیا گیا تو حال یہ ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام ملائکہ سے افضل ہوتے نظر آتے ہیں. اتنا ہی نہیں، جب اسلام میں پہلی وحی حضور حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے تو اللہ اکبر جو آیت پہلی نازل ہوتی ہے وہ قرآن مقدس میں جو آیت نازل ہوتی ہے وہ آیت یہ ہوتی ہے. قرآن مقدس میں سے بیان کیا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. پتا چلا کہ اسلام میں جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہ آیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیجا اور فرمایا جاؤ جبریل جو آیت لے کر جا رہے ہو وہ پڑھنے کے حوالے سے ہے. پتا چلا اسلام میں جس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے وہ علم ہے. عبادت کے بعد، عبادت کرنے کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت میں حامل جو چیز ہے وہ علم ہے. اتنا ہی نہیں، اللہ رب العزت نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو معلم کائنات بنا کر بھیجا. خود اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ارسلنا فیکم رسولا منکم علیکم آیات یتلو علیکم آیاتنا، اور ہم نے تم میں سے ایک ایسے رسول کو بھیجا یتلو علیکم آیاتنا جو ہماری آیات کو تمہارے سامنے پیش کرے. اتنا ہی نہیں، آگے ارشاد فرماتا ہے وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرے. کس سے پاک کرے؟ بت معبودان باطل کی عبادت سے پاک کرے، تمہیں شرک سے پاک کرے، ایسی چیز سے پاک کرے معاشرے میں جو برائی ہے ان سب سے پاک کرے. جوا حرام ہے، جوے سے پاک کرے. شراب حرام ہے، شراب سے پاک کرے. ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ ہے، ان سے پاک کرے. یعنی جن جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے پاک کرے. آگے قرآن فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں کتاب کا علم سکھائے، حکمت کا علم سکھائے. یہ کتاب کا علم کیا ہے؟ یہ تمہیں قرآن مقدس کا علم دے، تمہیں قرآن مقدس کے بارے بتائے، اس کی تفسیر کے بارے بتائے. اتنا ہی نہیں وَالْحِکْمَةَ، حکمت سے مراد کیا ہے؟ علم فقہ ہے. یعنی تمہیں یہ بتائے کہ کیا چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے. تمہیں بتائے ناجائز کیا ہے، تمہیں بتائے ناجائز کیا ہے، تمہیں بتائے جائز کیا ہے. اتنا ہی نہیں، آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ان تمام چیزوں کا علم سکھائے جو تم نہیں جانتے ہو. تم کیا نہیں جانتے؟ تم جانتے نہیں ہو کہ آسمان کیا ہے، وہ تمہیں آسمان کا علم دے گا. تم نہیں جانتے تھے کہ آسمان میں رہنے والے فرشتوں کا حال کیا ہے، وہ تمہیں فرشتوں کے بارے بتائے گا. تم نہیں جانتے تھے جنت کیا ہے، وہ تمہیں جنت کے بارے بتائے گا. تم نہیں جانتے تھے دوزخ کیا ہے، وہ تمہیں دوزخ کے بارے بتائے گا. تم نہیں جانتے تھے نیک اعمال کرنے پر کیا ہوگا، وہ تمہیں اس کا اجر بتائے گا. تمہیں نہیں جانتے تھے
ایک عابد پر، جو عالم نہیں ہو صرف عابد ہو، جو صرف عبادت کرتا ہو، عالم نہیں صرف عبادت کرتا ہے، تو اس پر اسی طریقے سے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ہے تمام ستاروں پر. اتنا ہی نہیں، آگے شاہ فرماتے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم، بے شک فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر اس کے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور بے شک عالموں کے لیے آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں، درند ہو پرند ہو جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب حتیٰ کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی عالم کے مقصد کی دعا کرتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مغفرت کرتی ہے. آپ ذرا دیکھیں ایک ایسا انسان صحیح حاصل نہیں کیا، اس کے گھر والے سے کچھ سال یاد رکھتے ہیں، کچھ دن تک یاد رکھتے ہیں، اتنا ہی نہیں جب وہ مرد کچھ سال گزر جاتا ہے بھول جاتے ہیں، رشتے دار بھول جاتے ہیں. لیکن قربان جاؤ علم کی عظمت قربان کہ اگر کوئی علم دین سیکھتا ہے تو اللہ رب العزت کے ساتھ کی ساری مخلوق اللہ رب تو اپنا دین یعنی اللہ رب العزت کے دین کو سمجھے، اس کے قرآن مقدس کو سمجھے، اسے بھوکا کیسے سلا سکتا ہے؟ اس پہ غور کریں. آج ہم سب کریں گے عالم بنائے تو کرے گا کیا؟ عالم بنائے تو کھائے گا کیا؟ عالم بنائے تو رہے گا کیسے؟ آپ اس کی فکر نہ کریں. آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص علم دین کی راہ میں نکلا، جو علم حاصل کرنے کے ایک سفر میں نکلا، سہل اللہ طریق الجنہ، اللہ رب العزت اس کے جنت کے راستے کو آسان بنا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے جنت کے راستے کو آسان بنا. اللہ سے لگائے. اور اتنا ہی نہیں، ایک وہ شخص جو گھر سے نکلے کمانے کے لیے، ایک وہ شخص جو گھر سے نکل رہا ہے کمانے کے لیے، اور ایک وہ شخص جو گھر سے نکل رہا ہے علم دین، ایک وہ
حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم، وہ شخص جو اللہ کی راہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، فی سبیل اللہ حتی یرجع، وہ اللہ کی راہ میں ہے جب تک کہ واپس آ جائے۔ عام ذرا اندازہ لگا ایک وہ شخص جو بھی کمانے کے لیے اس کے لیے کوئی وسیلت نہیں، گھر بار کو بھی چھوڑ آئے، ماں باپ کو بھی چھوڑ رہا ہے، اس کے نکلنے پر ماں رو رہی ہے، اس کے نکلنے پر گھر والے رو رہے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑ کر، اپنے چاہنے والوں کو چھوڑ کر، جہاں اس نے بچپن گزارا ہے وہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر، اپنے دوست احباب کو چھوڑ کر نکلتا ہے کمانے کے لیے، لیکن اس کی وہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ لیکن قربان کا ایک وہ بچہ ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہا ہے، اپنے دوست کو چھوڑ رہا ہے، اپنے عزیزوں کو چھوڑ رہا ہے، اپنے کھیل کود کو چھوڑ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں ہے جب تک کہ واپس آ جائے۔ اللہ کی راہ میں جب تک کہ واپس آ جائے۔ اور ہمارا حال ہم خوف زدہ کمائے جاتے ہیں، آج ہم دنیاوی چکر میں اپنے بچوں کو دنیاوی لائن میں لا رہے ہیں، کاروبار بنا رہے ہیں، کاروباری بنا رہے ہیں۔ یاد رکھیں مرنے کے بعد صرف 3 عمل ایسے باقی رہتے ہیں، اور اس کے بعد سارے عمل ایسے ہوتے ہیں جو منقطع کر دیے جاتے ہیں، جو ختم ہوتے ہیں۔ تم نے کتنا بھی کمایا، مال و زر آپ نے کمایا، آپ نے دولت جمع کیا، اپنے گھر بنایا، اپنے کاروبار کو آپ نے بڑھا دیا، مرنے کے بعد وہ سب کا سب دھرا رہ جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مرتا ہے اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، سوائے 3 الا من صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ، ایک اور جو اس انسان نے صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے مال کو لگایا، خرچ کیا، وہ باقی ہے، اس کا ثواب باقی ہے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں او علم تنتفع به، اور ایک وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ہم نے کاروبار کیا، سب کچھ کمایا، کیا کمایا، لیکن وہی اپنے بچوں کو ہمیں عالم دین بنایا، اپنے بچوں کو مفتی بنایا، اپنے بچوں کو اسلام کی سمجھ عطا فرمائی، تو قربان جائے اللہ رب العزت نے اس کے مقدمے کو قرآن مقدس میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، اور حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے بیان فرمایا ہے۔ کسی کاروباری کے لیے وہ مقام مرتبہ نہیں، کسی دنیا دار کے لیے وہ مقام مرتبہ نہیں، دنیا حاصل کرنے والے کے لیے وہ مقام مرتبہ نہیں ہے، لیکن قربان جاؤ ایک وہ انسان جو علم دین حاصل کرتا ہے، جب زندہ رہتا ہے اس وقت بھی اس کے تمام چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، جب قبر میں جاتا ہے تو اس کے لیے بھی تمام چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ آپ کس گمان میں، جس گمان میں، اور پھر حدیث میں جانا، اور تیسرا وہ شخص او اولاد صالح يدعو له، اور ایک نیک اولاد جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ 3 چیزیں، صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے وہ فائدہ اٹھایا ہو، اور تیسرا وہ جو اپنی اولاد کو، اپنی صالح اولاد کو چھوڑ کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اب آپ مجھے بتائیں جو کاروباری ہوگا، جسے پتہ ہی نہیں وضو کرنے کا طریقہ، جسے معلوم نہیں نماز پڑھنے کا طریقہ، جسے معلوم نہیں دین کیا ہے، جسے معلوم نہیں اسلام کا طریقہ کیا ہے، جسے معلوم نہیں اسلام کا طرز عمل کیا ہے، آپ ذرا مجھے بتائیں جسے ساری چیزیں نہ معلوم ہو وہ اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کیسے کرے گا، وہ اپنے والدین کے بارے میں مغفرت کی دعا کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر۔ آج تو یہ ہے، آج حال یہ ہے، تو جتنا کاروباری ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ اس کا حال یہ ہوتا ہے، نہ اسے ماں باپ کی عظمت کا ٹھکانہ، نہ اسے ماں باپ کی فضیلت معلوم، نہ ماں باپ کی عظمت معلوم،
اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے وہ شخص ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو مارتا ہے وہ شخص ہوتا ہے، اپنے ماں باپ ہے، لیکن قربان جاؤ ایک عالم دین ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت پر خوش ہوتا ہے، ایک عالم دین ہوتا ہے ماں باپ جو کہتے ہیں اپنے سر کو جھکاتا ہے اور کہتا ہے جو آپ کو منظور ہے وہ مجھے منظور ہے، ایک عالم دین ہوتا ہے جو ماں باپ کی عزت کو سمجھتا ہے، ایک عالم دین ہوتا ہے جو ماں باپ کی عزت پر قربان ہوتا ہے، ایک عالم دین ہوتا ہے جسے معلوم ہوتا ہے کہ جب چلے جائیں گے ان کا چہرہ جب میرے سامنے نہیں ہوگا تو میں کس کے سامنے جاؤں گا، کس سے دعائیں لوں گا، کس کی عظمت کو دیکھوں گا، کس کے قدم کا بوسہ لوں گا، کس کے ہاتھوں کا بوسہ لوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دین حاصل کرنے والا ان تمام چیزوں کا خیال کرتا ہے، لیکن جو دین حاصل نہیں کرتا، جسے دین کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا ہے، دین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی ہے، وہ پھر اپنے ماں باپ کو چلاتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو ہاتھ دکھاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ چلے جائیں تو کیا ہوا، میرے بچے میرے کام آئیں گے، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہے کہ کما طویل اللہ آج وہ جیسا ہوئے گا کل ویسا کاٹے گا، آج اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک کرے گا کل اس کے بچے بھی اس کے ساتھ ویسا سلوک کریں گے۔ تو پتا چلا اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، اپنے بچوں کو ایسا علم سکھا دو جو مرنے کے بعد میں بھی کام آئے اور دنیا میں رہنے میں بھی ہمیں کام آئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلام کا آپ نے حدیث پاک سنو، حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عابد ہوگا جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ، جاؤ اسے جنت میں لے کر داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب عالم آئے گا تو عالم سے کہا جائے گا اسے روک دو اور اسے کہا جائے گا تو عالم دین ہے، جس کی چاہے اس کی شفاعت کرتا چلا جا۔ اللہ اکبر۔ پتا چلا سب سے پہلے شفاعت کرنے والی جو جماعت ہوگی وہ انبیاء کی جماعت ہوگی، اس کے بعد علماء کی جماعت ہوگی۔ اتنا ہی نہیں، ایک تو عالم ہوگا جو اپنے والدین کو جنت میں لے کر جائے گا، ایک عالم ہوگا جو اپنے رشتے دار کو جنت میں لے کر جائے گا، ایک عالم ہوگا جو اپنے دوستوں کو جنت میں لے کر جائے گا، ایک عالم ہوگا جو اپنے بھائیوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ لیکن قربان جو کوئی عالم دین ہوگا اس سے پوچھا جائے گا، اس سے بتایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا اے عالم دین بتا تیرے ساتھ کس نے نیک سلوک کیا ہے، اس سے پوچھا جائے گا بتا تیرے ساتھ کس نے اچھا عمل کیا ہے، تو لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اپنی رجائیں پیش کریں گے۔ کوئی کہے گا وہ عالم صاحب ذرا یاد کرو میں آپ کو پانی دیا تھا، کوئی کہے گا وہ عالم صاحب ذرا یاد کرو میں آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا، عالم کہے گا آپ کی جنت میں چلے جاؤ، کوئی کہے گا میں آپ کی دعوت کیا تھا، ایک مرتبہ آپ کو اپنے غریب کھانے پر بلایا تھا، عالم کہے گا آپ کی جنت میں چلے جاؤ۔ کوئی کہے گا جب آپ علم حاصل کر رہے تھے آپ کو ایک پریشانی سامنے آئی تھی میں تمام پریشانی کو دور کیا تھا، عالم کہے گا جنت میں چلے جاؤ۔ پتا چلا ایک عابد کا حال جو ہوگا جو خود جنت میں جائے گا، ایک عابد وہ جو رات بھر عبادت کرے، نفل روزے رکھے، سب کچھ کرے، اس کا حال جو ہوگا وہ تنہا جنت میں جائے گا۔ لیکن ایک عالم ہوگا جو اپنے خاندان والوں کو تو لے کر جائے گا، اپنے دوستوں کو لے کر جائے گا، اپنے عزیزوں کو لے کر جائے گا، لیکن قربان جائے اتنا ہی نہیں جو کہے گا میں مجھے پانی پلا رہے عالم اسے بھی جنت سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ نعرہ تکبیر۔ پتا چلا جو عالم ہوگا اس کا حال یہ ہوگا وہ جو کرتا جائے گا، جو بولتا جائے گا، جو اپنے وسیلوں کو پیش کرے گا۔ عام سے دیکھیے عالم کی فضیلت کے یہاں سب آ کے وسیلہ پیش کرے، یہاں سب آ کے اپنے وسیلوں کو پیش کر رہے ہیں، یہاں سب آ کر ہر کوئی آ رہا ہے، خاندان والے تو جنت میں جا رہے ہیں، والدین جنت میں تو جا رہے ہیں،
لیکن जिसने जो वसीला पेश किया, आलिम उन सबको जन्नत में लेकर चला गया। आप बताएं, कोई दुनिया हासिल करने वाला जो सिर्फ दुनिया हासिल करे, दीन हासिल ना करे, जो सिर्फ दुनिया में गुम हो जाए, उसका हाल क्या होगा? उसका हाल अपने लाले पड़े होंगे, अपना ठिकाना नहीं, दूसरों क्या जन्नत में लेकर जाए। लेकिन हाय आलिम, तेरी अजमत पर कुर्बान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे अजमत को, तेरे मकाम कितना बुलंद किया कि तू खुद भी जन्नत में जाएगा, अपने वालिदैन को लेकर जाएगा, अपने खानदान को लेकर जाएगा, और जो जो वसीला पेश करेगा, हत्ता कि अगर कोई ये कहे मैं तुझे वुजू के पानी दिया था, उसे भी जन्नत में लेकर जाएगा। कोई कहे मैं तुझे पानी पिलाया था, उसे भी जन्नत में लेकर जाएगा। हाँ आलिम, तेरी अज़मत पर कुर्बान। ये आलिम की शान है, ये आलिम की शान है। आम से देखिए आलिम की फजीलत क्या है। ऐसे नहीं हुजूर ने फरमाया हत्ता नमलता फी जुहरिहा, हत्ता कि वो चूटियां भी दुआ करेंगे जो बिलों में है, वो चूटियां भी दुआ करेंगे। अब जरा सोचे आप, जिस आलिम के लिए आज हमारा हाल क्या है। आज हम होते हैं किसी से कहते हैं हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, हम कहते हैं ना मग़फ़िरत की दुआ करें हमारे लिए। कोई कहेगा किसी से मिलता है तो कहता मेरे लिए दुआ करना, कोई किसी से मिलता है कहता मेरे लिए दुआ करना, कोई दोस्त से मिलता है तो कहता मेरे लिए दुआ करना, कोई किसी मालदार या किसी आलिम दीन से मिलता है तो कहता मेरे लिए दुआ करना। यानी इस्लाम में तरीका बताया, जब मिलो तो कहो मेरे लिए दुआ करना। लेकिन हाँ आलिम, तेरी अजमत पर कुर्बान, तेरे लिए दुआ तू बोलता नहीं है, ये चरिंदो परिंद तेरे लिए दुआ करे, तू बोला नहीं है, ये मलाइका तेरे लिए दुआ करे, तूने बोला नहीं है, बिलों में रहने वाली चूटियां तेरे लिए दुआ करे, तूने बोला नहीं है, समुद्र में रहने वाली मछलियां तेरे लिए दुआ करे, तूने बोला नहीं है, हत्ता कि आसमान में रहने वाले मलाइका तेरे लिए दुआ करे, तूने बोला नहीं है, हूरें तेरे लिए दुआ करे, तूने बोला नहीं है, ये शजर दरख्त तेरे लिए दुआ करे। अल्लाह अकबर। पता चला एक आलिम बोलता नहीं है, लेकिन जो उसने इल्म हासिल किया, हुजूर के दीन को जब उसने हासिल किया, तो अल्लाह ने उसके मकाम मर्तबे को ऐसा बुलंद किया, ऐसा बुलंद किया कि दुनिया में भी उसका इज्जत का मकाम दिया और मरने के बाद उसे इज्जत का मकाम दिया। आप जरा देखें तो सही, आलिम का मकाम क्या है, आलिम को कैसी फजीलत दी गई है। आज हमारा हाल, हम डर रहे, क्यों डर रहे हो अपने बच्चों को आलिम बनाने से, क्यों खौफ ज़दा हो। याद रखे अल्लाह रब्बुल इज्जत जितना लिख दिया है, रिस्क लिख, उतना आपको मिलकर रहेगा, जितना लिखा है उतना मिलकर रहेगा। आज हम खौफ ज़दा है कि क्या कमाएगा, यही सवाल था ना, क्या कमाएगा। उसकी फजीलत को देखो, उसकी अजमत को देखो। आज तुम जितना माल जमा करते हो अपने बच्चों के लिए, कारोबारी बच्चों के लिए, जो सिर्फ दुनिया सीखा है, कुछ नहीं जानता, सिर्फ दुनिया सीखा है, उसने हम उसके लिए हमने सब कुछ किया, सब कुछ बनाया, सब कुछ किया। याद रखे अगर हम पैसे छोड़कर जाते हैं, मालो जर छोड़कर जाते हैं, और इससे हमारी औलाद गुनाह करती है, वो सब गुनाह हमको मिलेगा, वो सब गुनाह हमको मिलेगा। लेकिन अगर वही अपने बच्चों को आलिम बना दे, दीनदार बना दे, याद रखे इतना तो एक उम्मीद है कि एक आलिम गुनाह नहीं करेगा, आपके छोड़े हुए पैसे से गुनाह नहीं करेगा। जो जो आपने माल छोड़ा है वो सब दीन की राह में खर्च करेगा, और आपको अपने बच्चे को आलिम बनाने का सवाब मिलेगा। और जो माल आपने छोड़ा है वो बच्चा दीन का काम उस पैसे से करेगा, उसका सवाब भी आपको मिलेगा। ये भी तो जरा सोचे, क्यों ये फिक्र नहीं होती बच्चे को आलिम बनाएंगे। आप पहले बोलते हैं बच्चा पैदा हो डॉक्टर बनाएंगे, बच्चा पैदा हो इंजीनियर बनाएंगे, क्यों ये सोच ही नहीं होती बच्चा पैदा हुआ तो हाफिज़ कुरान बनाएंगे, क्यों ये सोच नहीं होती बच्चा पैदा हुआ तो आलिम दीन बनाएंगे, क्यों ये सोच पैदा नहीं होती है कि बच्चा पैदा होगा मुफ्ती बनाएंगे, क्यों हमारी ये सोच नहीं है। हम मुसलमान है ना, क्यों हमारी ये सोच नहीं है। आज हाल ये अपने बच्चों को आलिम बना तो दूर, हम इल्म सीखने के तैयार नहीं है, हमारा नाज़रा दुरुस्त नहीं, हमारा कुरान दुरुस्त नहीं। इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं है, कोई उम्र नहीं है। अगर आपका कारोबार बंद हो जाए, कारोबार जब बंद हो जाता है
تو ہم کیا بولتے ہیں, یہ کام میں چلو دوسرا کام پہ جاتے ہیں, دوسرا کام شروع کرتے ہیں, دوسرا کاروبار دیکھتے ہیں جس میں مال ملے, جس میں پیسہ ملے. جاتے کہ نہیں جاتے؟ جاتے ہیں نا. کیوں؟ پیسے نہیں آ رہے. تو جب آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے, آپ 40 سال کے ہو, 35 سال کے ہو, 30 سال کے ہو, 45 سال کے ہو, 50 سال کے ہو, آپ کو معلوم ہے نا کہ میرا قرآن مقدس درست نہیں ہے, آپ جانتے ہو نا, تو کیوں یہ سوچ پیدا نہیں ہوتی ہے آپ قرآن سیکھیں گے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے. اتنا دین حاصل کرنا فرض ہے جس سے ہماری نماز درست ہو جائے. اتنا علم دین حاصل کرنا فرض ہے ہمارا قرآن درست ہو جائے. آج ہمیں پتہ ہی نہیں نیت کیا ہے. آج ہمیں وضو کرنے کے فرائض نہیں معلوم. آج ہمیں غسل کے فرائض نہیں معلوم. آج ہمیں طریقہ نہیں معلوم, نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے. ہم تو جمعہ والے نمازی ہیں, جمعہ کو آئیں گے اور چلے جائیں گے. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر عمر کی کوئی قید نہیں ہے کہ صرف بچوں پر, چھوٹوں پر, 15 سال پر, 18 سال پر, 20 سال پر نہیں, ہر مسلمان پر. اب جو مسلمان ہے وہ سب اس میں داخل ہے. ہر مسلمان پر فرض علوم, جتنا علم فرض ہے وہ سیکھنا فرض ہے. آج ہم ہیں کہاں؟ کس گمان میں؟ کہاں جاؤ گے؟ اور یہی ہوتا ہے نا, ہمیں علم دین میں دلچسپی ہوتی ہے, نہ ہمارے بچوں کو ہوتی ہے. نہ ہم علم دین سیکھتے نہ اپنے بچوں کو سکھاتے. ہم سوچتے ہیں میں 10,000 15,000 کماتا تھا, اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بناؤ, 50,000 کمائے گا. آپ کے کیا کام 50,000؟ وہی بچہ 50,000 کمانے کے بعد جب آپ کو گالی دے گا, وہی بچہ کمانے کے بعد جب آپ کو گالی دے گا, آپ کو مارے گا, آپ کی عزت نہیں کرے گا, تب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. تب سب سمجھ میں آ جائے گا کہ اب 50,000 کما رہا ہے. تب ترسو گے کہ نیک اولاد ہوتی ہے, صالح اولاد ہوتی, تربیت میں کمی تھی. اور وہیں اگر اپنے بچے کو عالم دین بنا دو گے, آپ کے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا, آپ کے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا. لیکن حال یہ ہم کو دینا ہی نہیں علم دین کے لیے, ہم کو بنانا ہی نہیں عالم دین, ہم کو سکھانا ہی نہیں علم دین. ابھی میں آپ کو حدیث پاک بتاؤں, ایک عابد پر فضیلت حاصل ہے اور ایک عالم کی فضیلت ہے. اور اتنا ہی نہیں, آپ کو بتاؤں, جن کے بچے علم دین سیکھے ہوں گے, جن کے بچے علم دین سیکھے ہوں گے, عالم دین ہوں گے, کل قیامت کے دن ان کے والدوں کے, ان کے والدین کے سروں پر تاج رکھا جائے گا. آپ ذرا دیکھیں, تاج رکھا جائے گا. وہ پوچھیں گے, لوگ پوچھیں گے میرے مولا یہ کون سے لوگ ہیں, یہ کون ہے جن کے سروں پر تاج رکھا جا رہا ہے؟ تو فرمایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنایا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حفاظ بنایا, حافظ قرآن بنایا ہے, یہ وہ لوگ ہیں. تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں, اپنے بچے کو عالم دین بنانا ہے یا پھر یوں چھوڑ دینا ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, درجات اللہ رب العزت بلند فرماتا ہے, درجات کو بلند فرماتا ہے. اور ایک عالم اور ایک غیر عالم برابر نہیں ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لو کتنی فضیلت ہوگی ان کی فضیلت کا حال کیا ہوگا. آپ ہمیں بچے دو, آپ اپنے بچوں کو ہمیں دو. کچھ نہیں جانتا کوئی مسئلہ نہیں, اردو نہیں جانتا کوئی مسئلہ نہیں, ناظرہ درست ہے, قرآن مقدس پڑھنا نہیں جانتا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں جانتا آپ کا بچہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی دقت کی بات نہیں. اردو نہیں آتا ہم سکھائیں گے, عربی نہیں آتی ہم سکھائیں گے, ناظرہ درست نہیں ہم ناظرہ درست کرائیں گے. آپ ہمیں اپنے سادے بچوں کو دو, ہم آپ کو حافظ دیں گے, ہم آپ کو عالم دیں گے, ہم آپ کو مفتی دیں گے, ہم آپ کو اچھے اسکالر دیں گے. آپ بس اپنے بچوں کو پیش کرو, انشاءاللہ ہم اچھا انسان بنا کر دیں گے.
اور اتنا ہی نہیں صرف بچے دینا ہے. اگر کوئی ایسا آپ کے بھائیوں میں کوئی ایسا ہے جو بگڑ گیا ہے, جو جوئے کی لت میں ایسا ہے جو نشہ کرتا ہے, آپ اسے بھی دے دو, ہم اسے سدھاریں گے. ہماری ذمہ داری نمازی بنانے کی, ہماری ذمہ داری اسے دیندار بنانے کی. آپ بچے تو ہم رزلٹ دیں گے, آپ بچے تو اپنے بھائی تو ہم رزلٹ دیں گے. آپ جواری دو ہم نیک انسان دیں گے, آپ شرابی دو ہم نیک انسان دیں گے, آپ جیسے چاہے ویسا دو ہم آپ کو اچھا انسان دیں گے. آپ دو, لاؤ سنی دعوت اسلامی کے دامن میں چھوڑ دو, نہیں آپ کو رزلٹ ملا تو کہنا. لاؤ چھوڑ کر تو دیکھو, کر کے تو دیکھو. آپ نے بہت کچھ کیا, یہ بھی کرتے یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی تو کر کے دیکھو. ایک وہ بچہ جو بھی چھوٹا سا ہے, کچھ نہیں جانتا, آپ اسے چھوڑ کر دیکھو, علم دین کے چھوڑ کر دیکھو, سنی دعوت اسلامی کے دامن سے وابستہ کر کے دیکھو. نہیں حافظ قرآن, اچھا حافظ قرآن نہیں دے تو کہنا, نہیں اچھا عالم دین دے تو کہنا, نہیں مفتی دے تو کہنا, کوئی شرابی ہے کوئی جواری ہے, آپ دو ہم اسے اچھا مبلغ بنائیں گے, اسے دین کا کام کرنے والا بنائیں گے, اسے نمازی بنائیں گے, اسے دیندار بنائیں گے. آپ بچے دو ہم رزلٹ دیں گے, آپ جواری دو ہم اسے دیندار دیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کہنے میں جو بھی غلطی اسے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.